بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کیا پیش گوئی کی تھی؟ دجال کس کا بیٹا ہے؟ ابن سیاد اور دجال میں کیا مماثلت ہے؟ کیا ابن سیاد ہی دجال ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو دیکھا تو اس سے کیا بات ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کو قتل کرنے کی اجازت مانگ لی تو آپ نے کیوں منع فرمایا؟ یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں سید عالمزیب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ماں باپ یہودی ہوں گے اور ان کے ہاں 30 سال تک کوئی اور اولاد نہیں ہوگی۔ شادی کی 30 سال بعد اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اور جب وہ نیند کے حالت میں ہوگا تو اس کی آنکھیں سوئی ہوئی ہوں گی جبکہ اس کا دل بیدار ہوگا، اور وہ بچہ ناشنا اور عجیب باتیں بھی کرے گا۔ اس بچے کی ماں باپ کی شکل صورت کچھ یوں ہوں گے کہ اس کا باپ پتلا دبلا ہوگا اور اس کی ناک طوطے کی چونچ کی طرح ہوگی، قد لمبا ہوگا، اور اس کی ماں موٹی چوڑی اور صحت مند ہوگی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہم نے سنا کہ فلانے یہودی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کے ماں باپ کے شکل صورت بالکل ویسی ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی۔ ناظرین، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر چلا گیا، میں نے دیکھا کہ وہی صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس مرد اور عورت میں موجود تھے۔ طوطے کی چونچ جیسی ناک، دبلا پتلا اور لمبے قد والا آدمی، جبکہ اس کی ماں موٹی چوڑی اور صحت مند تھی۔ ناظرین، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ اس نے بولا ہاں۔ میں نے پوچھا کہ کتنا عرصہ بعد اللہ نے آپ کو بچہ دیا؟ کہنے لگا 30 سال ہماری شادی کو ہوئی ہے، ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، یہ پہلا بچہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 سال تک اس کا کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے؟ اچھا ہے؟ یہودی کہنے لگا کہ بہت برا اور عجیب بیٹا اللہ نے دیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کی حالت کے بارے میں بتاؤ، تو کہنے لگا جب وہ سوتا ہے تو اس کی آنکھیں بند لیکن دل بیدار ہوتا ہے، ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ سن لیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی سب اس بچے میں موجود تھی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب بچے سے بات کی تو بالکل ویسی ہی جیسا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، عجیب اور ناشنا باتیں کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کو میں نے خود یا کسی اور نے بتایا کہ آپ نے جس کے بارے میں پیشگوئی کی تھی یعنی دجال، وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے۔ ابن سیاد یعنی دجال ایک باغ میں سو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم درختوں کے پیچھے چپکے سے جا رہے تھے تاکہ دجال کو پتہ نہ چلے اور وہ سوتا رہے تاکہ ہم اس سے کچھ سن سکے کہ یہ دجال ہے بھی یا نہیں۔ اس دوران ابن سیاد یعنی دجال کی ماں نے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا اور ابن سیاد کو بیدار کر دیا۔ ناظرین، یہاں نبی علیہ السلام نے اس کی ماں کو بددعا دی کہ اللہ اس کی ماں کو ہلاک کرے۔ اگر اس نے ابن سیاد کو آواز نہ دیا ہوتا تو اب ہمیں صاف معلوم ہو چکا ہوتا کہ یہ دجال ہے بھی یا نہیں۔ دجال جب ماں کی آواز سے اٹھ گیا تو نبی علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات پوچھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم سو رہے ہو تو کیسا محسوس کرتے ہو؟ اس پر ابن سیاد نے جواب دیا کہ میرے آنکھیں سو رہی ہوتی ہے لیکن میرا دل بیدار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا دیکھتے ہو؟ ابن سیاد نے بولا کہ دریا کے اوپر ایک تخت دیکھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شیاطین کا تخت ہے جو تجھے دکھائی دے رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بولو کچھ خبر وغیرہ یعنی غیب سے کچھ خبر وغیرہ آتی ہے؟ ابن سیاد بولا ہاں، 2 باتیں سچ ایک جھوٹ، کبھی ایک بات سچ 2 جھوٹے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے دل میں سورہ دخان کو رکھ لیا، یعنی سورہ دخان کی خیال دل میں لایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے دل میں کیا چھپایا ہے، یعنی میرے دل میں کیا ہے؟ ابن سیاد نے جواب دیا کہ اتنا تو نہیں جانتا لیکن کچھ دکھ چھپایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دور ہٹو، اخصا فلن تعدو امرک، تیرے لیے اللہ نے جو حد مقرر کیا ہے
اس سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ تو وہی خبیث لگتا ہے، آپ حکم فرمائیں تاکہ میں اس کا سر تن سے الگ کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر یہ دجال نہیں تو اس کے مارنے میں کوئی فائدہ نہیں، کیوں مارتے ہو؟ یہ ایک یہودی بچہ ہے، اور اگر یہ دجال ہے تو آپ اس کے مارنے پر قادر نہیں، اس کے مارنے کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مقرر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ کیا تم مجھے اللہ کے پیغمبر مانتے ہو یا نہیں؟ ابن سیاد بولے، میں آپ کو صرف عرب کا پیغمبر مانتا ہوں، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ آپ مجھے پیغمبر مانتے ہو؟ نعوذ باللہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنت باللہ پڑھ کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا تو ابن سیاد یعنی دجال بھی میرے ساتھ تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں بات چیت کر کے جا رہے تھے کہ ہم اچانک قافلے سے بھٹک گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کیونکہ ابن سیاد کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دجال ہے۔ اس پر ابن سیاد سمجھ گیا کہ میں ڈر گیا ہوں تو اس نے کہا کہ ڈرو مت۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ لوگ تو تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ تم آگے جا کر دجال بنو گے، کیا یہ حقیقت ہے؟ ابن سیاد نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ دجال کافر ہوں گے، دیکھو میں تو مسلمان ہوں، اور نبی علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، میں تو مدینہ سے نکلا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں، اور نبی علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ دجال کے بچے نہیں ہوں گے، میری تو کئی بچے ہیں، میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی یقین ہو گیا کہ واقعی تم تو دجال نہیں ہو، تم تو مدینہ سے نکلے ہو اور مکہ جا رہے ہو، تمہارے بچے بھی ہیں، دجال کافر ہوگا لیکن تم تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ابن سیاد نے مجھے کہا کہ خدا کی قسم دجال کو میں جانتا ہوں، وہ مجھے معلوم ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مدینہ کی گلیوں میں مجھے ابن سیاد ملا، جب میں نے اسے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ علامات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال میں ہوں گے۔ خیر، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بارے میں تو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، تو اس پر دجال آگ بگولا ہو گیا اور میری طرف ایک زوردار پھونک پھونکا، جس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسا کسی نے میرا کلیجہ پاڑ دیا ہو، اور میں وہاں سے بھاگ گیا اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلا گیا جو آپ کی بہن تھی۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دجال کہیں گم ہو گیا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ ایک بار نبی علیہ السلام کے پاس ایک اور صحابی آئے جس کا نام تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ پہلے عیسائی تھے، بعد میں اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ حضرت، ہم کشتی میں سوار تھے، مدینہ کی طرف آ رہے تھے، ہم 30 آدمی تھے۔ پرانے زمانے میں کشتیاں ہوا کے ذریعے چلائی جاتی تھی، اگر ہوا صحیح سمت میں ہوتی تو کشتی ٹھیک چلتی، لیکن اگر مخالف سمت سے چلتی تو کشتی کو کہیں اور لے کے جاتی۔ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک سمندر میں ہوائیں مخالف سمت چلنا شروع ہو گئی اور کشتی کو ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ اب ہم پریشان تھے کہ اب ہم یہاں کیا کریں گے، لیکن خیر، جب ہم نے کشتی کو ساحل پر لگا دیا، جزیرے میں اترے تو ہم نے ایک حیوان کو دیکھا، ایسا حیوان کہ احلب کثیر الشعر، کہ اس پر بہت زیادہ اور لمبے بال تھے، پوری جسم پر بال ہی بال تھے۔ ہم اس سے ڈر گئے، لیکن اس نے کہا کہ ڈرنا نہیں، میرے پاس آؤ۔ فرماتے ہیں کہ ہم 30 بندے تھے، اس کے پاس چلے گئے۔ ہم نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہاں کسی کی جاسوسی کر رہا ہوں، جاؤ، وہ سامنے جھونپڑی میں پڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک آدمی پڑا ہے اور اس کے ہاتھ پیر زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، اور جب اس نے ہمیں دیکھا تو اس کو ایک جھٹکا لگا، ایسا جھٹکا کہ ہم ڈر گئے۔ کہنے لگا کہ یہاں کیسے آئے؟ تو ہم نے کہا کہ وہاں ایک جاسوس ہے، اس نے ہمیں بھیجا ہے، لیکن تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں دجال ہوں، اور ایک وقت آئے گا کہ میں اللہ کے حکم سے یہاں سے نکلوں گا اور پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ بحیرہ تبریہ
جو کہ ایک دریا کا نام ہے موجود ہے؟ ہم نے جواب دیا ہاں بالکل پانی سے بھرا ہوا ہے۔ تو دجال نے کہا ایک وقت آئے گا کہ وہ سوکھ جائے گا، یہاں تک کہ پانی کا ایک بوند بھی باقی نہ رہے گا۔ اس نے پھر پوچھا کہ نخل بیساں جو کہ ملک شام میں واقع کھجور کا ایک باغ ہے وہ موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں بہت زبردست پھل دیتا ہے۔ تو دجال نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس میں ایک کھجور بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ آخری پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے؟ تو ہم نے جواب دیا ہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میرے نکلنے کا زمانہ قریب ہے، میں یہاں سے نکلوں گا اور پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا لیکن توبہ نہیں جاؤں گا، توبہ مجھ پر حرام ہے۔ ناظرین، حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں آپ کو جس کے بارے میں بتا رہا ہوں، جس کا نام دجال ہے، وہ آدمی تمیم الداری اور اس کے 29 ساتھیوں نے دیکھا ہے، آؤ اس سے پوچھو۔ پھر حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو بھی پورا واقعہ بیان کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بولتا ہے کہ میں توبہ میں داخل نہیں ہو سکتا، تو نبی علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک زمین پر مار کر الا وہذہ التوبہ فرمایا، توبہ یہ ہے یعنی مدینہ منورہ۔ آپ نے فرمایا دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، باقی تمام دنیا کا چکر لگائے گا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی ہر گلی پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے، اور دجال جب بھی مدینہ کے قریب جائے گا تو فرشتے اس کو کروڑوں سے ماریں گے اور اس کو پسپا کریں گے۔ ناظرین، دجال حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں اللہ کے حکم سے ظاہر ہوگا۔ امام مہدی ریاست مدینہ کے طور پر اپنا حکومت بنا چکے ہوں گے۔ مسلمانوں نے ابھی صبح کا سانس لیا ہوگا کہ دجال کا ظہور ہو جائے گا اور مسلمانوں کو پھر سے گمراہ کرے گا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ظہور دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل بھی کریں گے، واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مزید اس طرح کی اسلامی واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔